اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر کیا جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں نے تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر مشہور کر دی جائے وہ حرام ہے، مگر جس کو مجبور کر دیا جائے لیکن وہ چاہنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے حلال و حرام سے ہی متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ یہ مت کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ہذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ یعنی اس وجہ سے کہ جسے تمہاری زبانیں جھوٹ سے کہہ دیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایسا مت کہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو تم کیا کر رہے ہو؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اگر تم جھوٹ کے ساتھ جو جھوٹ تمہاری زبانیں کہہ رہی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے تم حلال کو یعنی حلال قرار دے دو، حرام کو حرام قرار دے دو، اپنی زبانوں سے، اپنی عقل سے یا اپنی رائے سے تم اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی عقل اور اپنی رائے کو استعمال کرتے ہوئے خود حلال اور حرام کا تعین نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اب تم اس کے پابند رہو گے۔ اور یہ کبھی بھی جرت نہ کرنا کہ تم اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام سمجھ لو اور بعض کو حلال سمجھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے اندر وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہر وہ شخص شامل ہے جو دین کے اندر نئی بات یعنی بدعت ایجاد کرتا ہے، جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی بات دین کے اندر اضافہ کر دیتا ہے تو گویا وہ خود اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ جو شریعت ساز ہوتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ انسان جو دین کے اندر نئی بات داخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شریعت ساز کی جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ دین بنانا میرے اللہ کا کام ہے اور دین آسمان پہ بنتا ہے، میرے محترم بھائیوں، زمین پہ دین نہیں بنتا۔ دین بنانے والا، بھیجنے والا اور پوری اس کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس حدیث پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت متفق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 107 نمبر کے اوپر اور صحیح مسلم کے اندر 3 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ بھی میں محمد کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کوئی بھی فرقہ۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ بھی اپنی طرف سے بعض چیزیں کہے کہ یہ حلال ہے اس کا فتویٰ دے دیا، یہ حرام ہے اس کا فتویٰ دے دیا، تو میرے محترم بھائیوں یہ بہت بڑا جرم وار انسان ہے، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اگر یہ جھوٹ بول کر
حلال کو حرام قرار دے دے یا حرام کو حلال قرار دے دے تو تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل ضرور کر لے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو جائے، تھوڑا سا نہیں بلکہ جتنا بھی فائدہ ہو جائے، پوری دنیا کا فائدہ حاصل کیوں نہ ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے میرے محترم بھائیوں ختم ہونے والا ہے. یہ فانی ہے، یہ ضرور ختم ہو جائے گا اور ختم ہو رہا ہے. انسان نہ بھی چاہتا ہو تو یہ فائدہ دنیا سے جا رہا ہے. لیکن اینڈ پہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ایسے فتنے موجود ہیں، اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل ہو رہی. میرے محترم بھائیوں، ہمارا منہج اور ہماری دعوت صرف یہی ہے کہ جس طرح قرآن کو صحابہ نے سمجھا، اہل بیت اطہار نے سمجھا، جس طرح میرے نبی نے سمجھایا، اس طرح قرآن کو سمجھ لیا جائے. اپنی طرف سے میرے محترم بھائیوں قرآن کو نہ سمجھا جائے. آج میرے محترم بھائیوں دیکھ لو، ہر بندہ، ہر مسلک کا بندہ وہ قرآن سے ہی دلیل دے گا اپنے مسئلے کی، لیکن کیا کرے گا؟ اپنی رائے استعمال کرے گا، اپنی طریقے استعمال کرے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے تو محمد کریم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت ہیں. اگر انہوں نے اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکالا جو میں نکال رہا ہوں تو میرا مطلب پھر غلط ہے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، وہ عربی زبان والے تھے، وہ سب سے زیادہ اس قرآن کو سمجھنے والے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس قرآن کے اوپر عمل کیا ہے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان جیسے نیک نہیں بن سکتے. اگر انہوں نے ان آیات سے یہ مطلب نہیں نکالا جو آج کے مفتیان یا آج کے مولوی نکال رہے ہیں تو یہ مولوی محترم بھائیوں غلط ہے. کتنے ایسے معاملے ہیں جو میرے نبی کے دور کے اندر نہیں تھے. مثال دیتا ہوں میں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ واضح نص موجود ہے کہ قبر پکی نہیں بنانی، قبر کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کرنی. واضح حدیث موجود ہے محترم بھائیوں صحیح بخاری کے. لیکن دیکھیں میرے محترم بن رہی ہے اور مولویوں کی سرپرستی کے اندر بن رہی ہے. تو پھر وجہ کیا ہوا؟ سبب کیا ہے کہ اپنا پیٹ ہے، اپنی بات ہے، اپنا مسلک ہے، اس لیے اختلاف کرنا ہے. یہ فلاں روکتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان محض اختلاف کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بات چھوڑ دے اور اپنی انا کی بات کو آگے رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں، حلال اور حرام شریعت سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن بھی نازل ہوا، اور قرآن کے علاوہ بھی جو آپ کی احادیث ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. جیسے قرآن کا درجہ ہے میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی میرے نبی کی صحیح حدیث کا درجہ ہے. تو معلوم ہوا کہ شریعت سازی صرف اللہ کا کام ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، بس اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کو صحابہ اور اہل بیت اطہار کی نہج کے اوپر سمجھنا، یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا